الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر دوسرے بات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين یا جد الحسن والحسین. آج 2 رمضان مبارک ہے. اس کی آمد تمام اہل اسلام، تمام مسلمانوں کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں عافیت عطا فرمائے، ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرمائے اور اس کی ساری برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. اور اس مبارک مہینے میں جو شبیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ اس پہ کثرت سے عبادت، بلکہ دن رات جتنا ہو سکے عبادت کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم مختصر سے وقت میں زکوٰۃ کے حوالے سے سماعت کریں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو. اور اگر اس آیات قرآنی پر ذکر کیا جائے، دیکھا جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ متقی ہیں. کون ہے بابا جی بلند بولیں؟ اور متقی وہ ہیں کہ جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. بات واضح ہوئی کہ قرآن نے انہیں متقی فرمایا، پرہیزگار کہا ہے کہ جو اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. مزید ارشاد فرمایا اور ان کے مالوں میں سے صدقہ لو اور اس کی وجہ سے انہیں ستھرا کر دو. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال عطا فرمایا ہے اس میں سے جب ہم صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا صدقہ نافلہ ادا کرتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے ہمارے مال کو ستھرا فرما دیتا ہے. مزید ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور فلاح پاتے ہیں وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ وہ لوگ در حقیقت کامیاب اور فلاح پانے والے ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. مزید اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کی جگہ اور دے گا، اور بے شک وہ بہتر رزق دینے والا ہے. اب دیکھو ذرا اس آیات قرآنی پر غور کرو نا. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ جو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ اس کے مال میں مزید برکت عطا فرماتا ہے. اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اللہ وسعت عطا فرماتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کرے، کیا کرے بابا جی بلند بولے؟ اس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہی مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا. کس صورت کے اندر؟ گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا. وہی مال اس کے گلے میں توڑ بنا کر ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تیرا مال اور تیرا خزانہ ہے.
یہ کون ہے وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے؟ اور مزید میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مسند امام احمد بن حنبل اور ابو ہریرہ راوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے جس مال کی زکوٰۃ ادا کی گئی یعنی نہ ادا کی گئی اور قیامت کے دن وہی مال گنجا سانپ ہوگا، کیا ہوگا؟ اور وہ مالک کو دھڑائے گا اور مالک آگے آگے دوڑے گا یہاں تک کہ اپنا ہاتھ اس سانپ کے منہ میں دے دے گا۔ یہ کن کے لیے وعید ہے؟ کہ جن کے پاس مال ہے اور وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ مزید صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو، کس کا مالک ہو؟ بابا جی بلند بولے، اور اس کا حق ادا نہ کرے یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو جب قیامت کا دن ہوگا کہ اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے۔ جو شخص سونا یعنی اس پر جہنم کی جو آگ ہے وہ بھڑکائی جائے گی اور اس کی پیشانی، کروٹ اور پیٹوں کو داغا جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈی ہوگی مزید وہی معاملہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر یاد رکھیں یہ معاملہ کس دن کا ہے؟ 50,000 سال کا دن یعنی قیامت کے دن کو ہوگا، اور اس دن فیصلہ ہو جائے گا، اور پھر آدمی یہ خواہش کرے گا، یہ تمنا کرے گا اور سوچے گا اب میں نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ کے اندر جانا ہے۔ اب غور کرو، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ مال کیا ہوگا؟ اس کے لیے وبال جان بنے گا اور جہنم کے پتے پتھر بنا دیے جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ انہیں آگ پر دہکایا جائے گا، سرخ کیا جائے گا، لال کیا جائے گا، اور یہاں تک کہ اس کے جسموں، کروٹوں اور پیشانیوں کو داغا جائے گا بطور سزا جو لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، حضور کے بعد بخاری اور مسلم کے اندر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور کچھ لوگ نا عرب کے لوگ کافر ہو گئے، انہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ کیا کروں گا؟ جہاد کروں گا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی حضور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ عمل پا گیا، اس نے اپنی جان اور مال محفوظ کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے حضور نے تو فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں جائے گا، آپ ان کے ساتھ قتال کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے سمجھا کہ شاید ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، یہ پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے سرے سے زکوٰۃ ہی کا انکار کر دیا۔ اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا نا تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حق فرمایا، اور انہوں نے حق کو پہچان لیا، جو انہوں نے فرمایا ہے ٹھیک فرمایا ہے، کیونکہ اس وقت انہیں پتہ نہیں تھا، انہوں نے یہ سمجھا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے صرف زکوٰۃ دینے سے انکار، بلکہ ان لوگوں نے زکوٰۃ سے ہی انکار کر دیا۔ اور یاد رکھیں وہ لوگ جو صرف کلمہ گو ہے اور فرضیت پر عمل نہیں کرتے، یاد رکھیں جو ارکان رب ذوالجلال عز و جل نے ہم پر فرض کیے ہیں ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جہاد فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا بلکہ سرے سے زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کر دیا۔ اور مزید حدیث کے اندر آتا ہے مسند امام احمد بن حنبل حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، بلکہ حضرت بریدہ کہتے ہیں طبرانی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر قحط نازل فرماتا ہے۔ آج دیکھ لو نا ہم پر بعض اوقات قحط سالی آ جاتی ہے کسی نہ کسی صورت کے اندر،
مگر یہ کیا ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے مال دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم جیبوں میں یا اپنی تجوریاں بھر کے یا بینکوں کے اندر ہمارے پاس مال جمع ہے اپنے دل کو تسلی نہ دو. قرآن نے ان کی بھی نفی کی ہے, قرآن نے ان کی بھی نفی فرمائی. اور مزید میرے آقا کیا فرماتے ہیں طبرانی کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ حضرت بریدہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں جو پیچھے گزری, اور پھر مزید اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا, فرماتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل کے اندر فرمایا جو کوئی بندہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے. اب یہاں واجب سے مراد فرض ہے, کیا ہے واپس بلند بولے, جہاں لفظ واجب ہو یہاں اس سے مراد فرض ہوا کرتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو, فرض ہو, اور وہ زکوٰۃ اپنے حلال مال کے اندر حرام مال کو یعنی جو زکوٰۃ ہے وہ نہ نکالے, یہ حرام مال اس حلال کو بھی ہلاک کر دے, کیونکہ یہ غربا اور مساکین کا حق ہے. آج دیکھا جائے نا جس کے پاس مال ہے, جس کے پاس اگر لاکھوں ہیں اس کی ہزاروں زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی, بہت باوجہ بلند بولے ذرا, اور جن کے پاس کروڑوں ان کی لاکھوں بنتی ہے, اور جن کے پاس اربوں خربوں ان کی کروڑوں زکوٰۃ بنتی ہے. مگر ہوتا کیا ہے کہ جن کے پاس لاکھوں میں چند ہزار روپے نکال کے نا غربا مساکین کو دے کر, اور دیتے بھی اس سے جو ان کے دلوں کو بھاتے دے کر کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ سے بری ہو گئی, اور جو کروڑوں لاکھوں کروڑوں والوں اربوں والوں ان کا بھی یہی حال ہے. اور پھر بعض رات کو دیکھا ہے نا جن کے پاس کروڑوں نے لاکھوں ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ایک دو ٹرک منگایا, ایک ماہ پہلے لسٹ لوگوں کی منگا لی, اور پھر ایکسپٹ کرتے ہیں انہیں کہ کس کو دینا اور کس کو نہیں دینا, ٹھیک ہے. پھر کال بھی کرتے ہیں کہ جی آپ کی منظوری ہو گئی ہے, فلاں تاریخ کو فلاں دن کو فلاں وقت آگے آپ لائنوں میں لگ کر ان کی عزت نفس مجروح کر کے لوگوں کے سامنے ان کے ذلیل رسوا کر کے, اور میڈیا سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی رسوائی کر کے دینا کیا ہے, ایک آٹے کی بوری ہوگی, 2 کلو چینی ہوگی, پتی اور چند دالیں ہوگی. جی حضرت نے شیخ صاحب نے بڑی سخاوت کی, ایک دو ٹرک منگا کے نا غربا مساکین میں لوگوں کو ذلیل کر کے دے کر, تو پھر کہتے ہیں جی ہم زکوٰۃ سے بری ہو گئے. یاد رکھو ایسے لوگ زکوٰۃ سے بری نہیں, جتنا مال ہے مال کا حساب لگا کر اس کے مطابق زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے, یہ اندازے سے زکوٰۃ نہیں نکلتی. یاد رکھو پھر ایسے لوگوں کا جو مال ہے نا جو پھر ڈاکٹروں کی نظر ہوتا ہے یا پھر ڈاکٹروں کی نظر ہوتی ہے, اور پھر ایسے لوگوں جو اربوں کروڑوں پتی ہے نا کروڑوں پتی انہیں سکون بھی نہیں ہوتا. او اللہ کے بندو غربا مساکین کا حق نکال لو تاکہ تمہارے دل کو راحت پہنچے. اور یاد رکھو جو لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ لوگ بڑے پرامن ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بابا جی بلند بولے, ان کے دل کو قرار سکون ہوتا ہے کہ یار ہم نے غربا مساکین کا حق نکال دیا. اور یہ بھی میں عرض کروں, یہ جو میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ مووی بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ادھر دیا جا رہا ہے, ادھر حضرت کی پکچر بھی بن رہی ہے, ٹھیک ہے, اور مووی بھی بن رہی ہے, اور پھر فیس بک پر اور واٹس ایپ پر چلا دیتے ہیں کہ فلاں شیخ صاحب نے غربا مساکین میں کیا یہ راشن تقسیم کیا ہے. اور اللہ کے بندو شریعت کیا ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے بابا جی بلند بولے, ہر چیز میں جو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی پھر انہوں کس طرح پتا چل سی جی اصا زکوٰۃ دینے پہ, او اللہ کے بندے زکوٰۃ انہیں اللہ کے لیے بندوں کے لیے دیا, بولے ذرا اپنے رب کے لیے دیا نا, یہ بتانے کہ مجھے بتاؤ اگر کوئی مستحق ہے بیچارہ کسی کے سامنے اپنا اظہار اپنی سفید پوشی کا اظہار وہ نہیں کرتا, تو آپ اس سے 10-20 ہزار یا جتنا بھی آپ حسب توفیق دیتے ہیں, بتاؤ اس کو کیا کہہ کے دیں گے, یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے یہ تم قبول کرو. بتاؤ وہ لے گا بیچارہ, وہ تو 50 مرتبہ سوچے گا یا میرے لیے زکوٰۃ ہی بچی. اگر کسی کو صدقہ دیتے ہو زکوٰۃ دیتے ہو ہر چیز بتانے کی حاجت نہیں ہے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو, چپ کر کے خاموشی سے اس سے نظر بھی مت ملا. اب زیادہ بات ہے جو بیچارہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہو صدقہ دے رہے ہو, ٹھیک ہے, وہ بیچارہ آپ اس کو نظروں میں نظریں ڈال کے اگر کریں گے تو اس کی نظریں جھکیں گی یا کھڑی اٹھی رہے گی, بولے یقیناً جھکیں گی, وہ شرم محسوس کرے گا. یار ایسا طریقہ اختیار کرو
یا اس کے گھر میں پہنچاؤ، مگر اس پر عمل کون کرتا ہے؟ عمل ہم بڑے کام کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی قسم سے میں نے دیکھے ہیں، پیسے ہیں تب بھی یا راشن ہے، وہ دروازوں پر رکھ کرنا، دروازوں پر، اور اسی میں اس کے زکات یا صدقہ جو بھی دیتے اس کے اندر رکھ کرنا، بیل بجائیں گے اور خود غائب ہو جائیں گے۔ کیا کرتے؟ خود غائب ہو جائیں گے، اور سائڈ پر ہو کر دیکھیں گے اب اہل خانہ جس کو میں نے دیا اس نے اگر اٹھا لیا تو ٹھیک ہے، اس کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دیتے کس نے دیا ہے، کس نے سخاوت کی ہے، اور یہ محاورہ نا کہ دائیں ہاتھ سے تو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ اب ظاہر بات ہے دے رہے بھائی آپ، ٹھیک ہے، یہ ایک محاورہ تک بتایا گیا کہ کسی کو جو رب کی راہ میں چاہے وہ زکات ہو، صدقہ یا خیرات جو بھی کرو نا، کسی دوسرے کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا اگر طریقہ اختیار کیا جائے نا تو لوگوں کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی، وہ شرمندگی معصوم ہے۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا، سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مومنوں کے امی جان، مفتی مکہ مفتی مدینہ، جنہوں نے ڈائریکٹ قرآن و سنت کے نوار مصطفیٰ کی بارگاہ سے حاصل کی، وحیوں کو چلتے دیکھا۔ آپ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ تھے، انہوں نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی، کہا کہ فلاں صحابی ہیں، عیالدار ہیں، بیمار ہیں، اور یہ صدقے کا مال ہے، صدقے کے پیسے ہیں، اور انہیں بتانا نہیں کس نے بھیجا ہے، اس نے بتانا نہیں کہ یہ بھیجا کس نے ہے، اور ہاتھ میں میرے دینا، جس بستر پر وہ آرام کر رہے ہو نا، خاموشی کے ساتھ ان کے تکیے کے نیچے رکھ دینا۔ مومنوں کی امی جان ہماری تربیت کس قدر اعلیٰ انداز کے اندر کر رہی ہے، اس انداز کے اندر جس طرح میرے آقا نے ان کی تربیت فرمائی، انہیں پتہ بھی نہیں لگنے دینا۔ بتاؤ طریقہ کون سا بہتر ہے جو مومنوں کی امی جان نے بتایا؟ للہ آپ لوگ بھی غور کرو، اگر کسی کو زکات دے دو تو اس طرح ذلیل کر کے نہ دو، کسی کو راشن دے دو ذلیل، یار یہ لینوں میں لگنا، بتاؤ مجھے کو اگر کوئی کہ وہاں پر وہ 10,000 روپیہ بانٹ رہا ہے، جمعے کے بعد یہاں پر لائن لگوا لیں، امام خطیب مؤذن سارے نمازیوں سمیت، بتاؤ میں سے کوئی کھڑا ہوگا؟ بولے شرم محسوس کریں گے نا، یار چھوڑ پا، اللہ کا جتنا سڑکوں بڑا کچھ ہے، مگر خدا کا خوف کرنا چاہیے، کسی غریب کو ذلیل نہ کرو۔ ذلیل کرنے کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ کسی کو زکات دینی ہے خاموشی سے دے، کسی پیکٹ میں ڈال کے، یا کسی ایسے بندے کے ذریعے، یا کوئی ایسا طریقہ استعمال کرے جس سے وہ بیچارہ نظریں جھکائے نہ بلکہ نظریں ملا کر ہی آپ سے بات کرے۔ شریعت ہمیں اس کا حکم دیتی ہے۔ تو پھر یہ بھی میں آخر میں عرض کر دوں کہ یہاں پر مسائل بیان کرنے کے اتنا ٹائم نہیں ہے، صرف میں اتنا عرض کروں گا کہ پھر صرف 4 چیزیں بتا رہا ہوں، باقی اگر وہ مویشی جانور ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، زمینیں ہیں، دیگر یہ اس پر ایک زکات کے الگ معاملات ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا، اگر کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے اور نقد ہے، ان کا حساب لگائے۔ سونا چاندی کسی سنارے کے پاس چلا جائے، موجودہ جو ریٹ ہے وہ لگوائے، اور فی لاکھ کے پیچھے 2,500 نکالے۔ کتنے نکالے بابا جی بلند بولے؟ فی لاکھ کے پیچھے کتنی ہوگی؟ 2,500۔ یہ تو ہم پر حضور کا صدقہ کرم، آپ کو پتہ ہے، آپ ذرا تفسیروں میں پڑھ کر دیکھیں نا، گزشتہ امتوں میں 1 لاکھ کے پیچھے 25,000 زکات تھی۔ کتنی بابا جی بلند بولے؟ 25,000۔ ہمارے لیے کتنی ہے؟ 2.5%۔ کتنی ہے؟ 2,500 روپے۔ اب بتاؤ عمر کرم ہے کہ کون ہے؟ بولے ذرا۔ اور پھر دیکھو شریعت مطالعہ نے ہمیں چھوٹ کتنی دی ہے۔ اب یہ بھی نہیں فرمایا کہ کسی کی 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ بنتی ہے، 15 بنتی ہے، بیجے اس سے زیادہ یا اس سے کم، وہ ایک ہی بار ادا کریں نا۔ شریعت نے ہمیں چھوٹ پتہ کیا دی ہے؟ پورا سال جس وقت جب چاہے اپنی زکات دے سکتا، مگر دوسری زکات آنے سے پہلے پہلی زکات کلیئر ہو جائے۔ کیا پہلی زکات ہے؟ کیونکہ یہاں پر اگر کسی کی 5 لاکھ کی بنتی ہے نا، وہ اکٹھا 5 لاکھ جیب سے نکالتے نا، دل دھڑکنا ہے یار 5 لاکھ روپیہ، مگر ہم نے غور نہیں کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اور اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے، محبوب ان کے مالوں میں سے صدقہ لو اور ان کے مالوں کو ستھرا کرو، پاک کرو۔ بات آواز وہی، صدقہ کرنے سے، زکات دینے سے مال پاک ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں بابا جی بلند بولے؟ پاک ہوتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو مفہوم بتایا تھا، اللہ کیا کہتا ہے؟
کہ جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں نا اللہ اس کی جگہ اور دے گا. کیا کرے گا؟ اور دے گا. یہ ہم نے وہم کیوں شیطانی پال رکھا ہے کہ زکات دینے سے صدقہ دینے سے مال کا کم نہیں ہوتا، بلکہ زکات دینے سے مال محفوظ بھی ہوتا ہے اور مال دگنا بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مال دگنا بھی ہوتا ہے. آؤ نیت کرو کہ جس پر زکات واجب ہو رہی ہے، فرض ہو رہی ہے، وہ اپنے مال کی اپنا حساب لگائے گا. جتنے اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، نقد ہے، مال تجارت ہے، اس کو کاؤنٹ کرے اور پھر اس کے مطابق پورا سال زکات دیتا رہے تاکہ وہ اگلی زکات تک کیا ہو جائے، بروز جمع ہو جائے. یہ بھی میں آخر میں مسئلہ کر دوں. بعض لوگ صرف رمضان کے اندر ہی زکات نکالتے ہیں. اب صرف زکات رمضان کے اندر تو فرض نہیں ہوتی. مثال ہے، اگر کسی کے پاس یکم شعبان، کب بابا جی بلند بولے، یکم شعبان کو مال آیا، ٹھیک ہے، اور اگلی یکم شعبان تک وہ مال نصاب کو پہنچتا ہے. کیا ہے بابا جی بلند بولے؟ نصاب کو پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اسی تاریخ کو، اسی مہینے کو اپنے مال کی زکات نکالنی ہوگی. اگر لیٹ سویر ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، حرج نہیں ہے، زکات ادا ہو جائے گی. اور اگر سال سے پہلے بھی کوئی زکات دیتا ہے تو تب بھی ادا، بابا جی بلند بولے، ہو جائے گی. ہاں، رمضان میں لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ اس میں ہر نیک عمل کا اجر دگنا ہو جاتا ہے. بابا جی بلند بولے کیا ہے؟ اور نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنے اموال کی زکات نکال لیں گے. اور میں نے وہ مسئلہ بھی عرض کر دیا، آپ کو بتا دیا کہ شریعت نے ہمیں چھوٹ دی کہ کونی پورا سال میں جب چاہیں جتنی چاہیں توفیق کے مطابق دیتے جائیں اور پریز مارتے جائیں. دیکھنا انشاءاللہ. بابا جی بلند بولے یار اس میں ہمارا فائدہ ہے. کیا ہے بابا جی بلند بولے؟ ہمارا فائدہ ہے کہ کونی ہے. مال بھی پاک ہو رہا ہے، چور ڈاکٹروں سے بھی محفوظ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اچھا میں یہ معاف کرنا اگر کوئی اس طرح کے ڈاکٹر صاحب بیٹھے پہلے معاذ اللہ، یہ نہیں میں نے کہا. ہاں، بیماری رحمت بھی ہے اور بعض اوقات سزا بھی بنتی ہے. بیماری بعض اوقات بطور آزمائش بھی ہو جاتی ہے. بیماری بخار، نزلہ، زکام، تکلیف کا ہو جانا یا مرض میں مبتلا ہو جانا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. بابا جی بلند بولے. مگر بے جا مال کا خرچ ہونا، ضائع ہونا، جو زکات نہیں دیتے یہ ان کے لیے سزا ہے. کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار میرا لکھاں کا نقصان ہو گیا، کروڑوں میں نقصان ہو گیا، بزنس کیا نا ضائع ہو گیا. کبھی اس نے غور کیا اس ضیاع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر اسے سوال کیا نا کہ حضرت جی آپ کے پاس اتنا مال تھا، سالانہ زکات نکالتے تھے، وہ جی بس ٹائم لبدا سی تے توفیق ہوتی سی کچھ نہ کچھ دے. عموماً لوگوں کے جملے ہی. اور حلال مال میں غربا مساکین کا یہ مال ملا کر رکھو، پھر یہ حرام مال حدیث کہتی ہے، حضور فرماتے ہیں یہ حرام مال حلال کو بھی برباد کرے گا. انشاءاللہ ہم اپنے مال کی زکات نکالیں گے انشاءاللہ. اور زکات حساب لگا کر، کس کا؟ مال کا حساب لگا کر نکالیں گے. یہ ویسے اندازے سے زکات ادا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہاں، اگر کسی کی 10 لاکھ روپے بنتے ہیں تو اس نے 10.5 یا 11 دے دیے تو یہ بہتر ہے. کیا ہے؟ بہتر ہے. زیادہ دینا کیا ہے؟ تو یہ آپ کو ریٹرن یہ واپس بھی آنا ہے، اللہ واپس بھی دے گا. یہ پتہ ہے آپ کو، ایک دیں گے اللہ 10 گنا زیادہ دیتا ہے. ذرا دیکھ کے دیکھو، ہم نے کبھی دیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب دیتے تو وہ بھی بیزاری سے. کیا ہے؟ بیزاری سے. اور روزانہ اگر ہم حسب توفیق صدقہ اپنا مال، عام جو صدقہ نافلہ کہتے ہیں، کسی غربا مسکین کو دیتے ہیں نا یا نکالتے، ہمیں چاہیے. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو یہ چاہے نا کہ اس کی دعائیں مقبول ہوں. کیا بابا جی بلند بولے؟ اسے چاہیے کہ وہ صبح صدقہ نکالا کرے. کیا کرے؟ حسب توفیق نکال دے، گھر میں جمع کر دے. دیکھو یار کوئی فلاں بندہ مستحق ہے، چپ کر کے اس کی بوٹی میں دے دیں. دیکھو پھر اللہ برکت دیتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کیونکہ معاذ اللہ میں یہ جملہ کہنے سے مجھے خوف آتا ہے کہ معاذ اللہ ہم رب کی بارگاہ میں دے کے رب کو آزما دے کہ رب دیتا ہے کہ کوئی نہیں دیتا. معاذ اللہ محفوظ رکھے. کیونکہ قرآن حدیث کا فیصلہ، اور اللہ کے محبوب نے قسم دے کے بات کی ہے، قسم دے کے فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس سے کمی آ ہی نہیں سکتی. ذرا دیکھ تو دیکھیں، اپنے مال کی زکات نکالیں حساب لگا کر. صدقہ نافلہ بھی کرتا رہا کر تاکہ مال میں برکت رہے اور اللہ آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. مقصد کے بہت سارے معاملات آپ لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں. مگر یہ میں